وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في صحيحه باب قول الله تعالى ونزل الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آپ حضرات بھی پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جناب مدیر جامع اور شیخ الحدیث حضرت مولانا میزان الرحمن اور مدرسے کے دیگر اساتذہ، اب مسئلہ بھی ہے اعمال کے وزن کا، معتمد صاحب بھی ہے میزان الرحمن، میزان من الرحمن، اللہ کی طرف سے اس کو بھیجا گیا ہے، یہ وزن کرے گا. اب مولوی منظور شاید فیل ہو جائے گا اپنے پرچے میں، تو اس لیے میزان، اور میزان یہ کہ بہت بڑی ترازو، بہت بڑی ترازو، تو یہ میزان من الرحمن ہے. تو اس کے سامنے پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ کی شان ہے، غریبوں نے جب روزہ رکھنا شروع کر دیا تو دن بڑے لمبے ہو گئے. جب غریبوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، فقیروں نے، مسکینوں نے، تو دن چھوٹے نہیں بہت بڑے لمبے ہو گئے. میں آپ کے ہاں آ گیا، پاکستان میں سفر کرتا رہتا ہوں، اور اب تو سیزن ہے مولویوں کا، اور اس موقع پر ختم بخاری، ختم مشکات، ختم کتاب الآثار، ختم جلالین، اور ختم اللہ کو بلا کر قید بغدادی، اور ختم قاد یسن القرآن، یہ سارے کے سارے ختم ہوتے ہیں، اور ان ختموں نے ہمیں ختم کر کے چھوڑ دیا. آپ حضرات سو تو نہیں رہے؟ اگر آپ سو رہے تو پھر میں بھی تو کرایہ کا ٹٹو تھوڑی ہوں، مجھے بھی اللہ کا بھلا کریے کہ کچھ اپنا کام کرنا ہے. جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں وہ فارغ نہیں ہے، وہ ابھی سے اللہ کا بھلا کرے، ان کی محنت ابھی شروع ہوگی، وہ فارغ نہیں ہوئی. صرف یہ ہوا مولانا میزان الرحمن صاحب اور دیگر حضرات نے 10 سال آپ کو رکھا، 8 سال رکھا. اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے لین پہ چلایا ہے، آپ کو مطالعہ کا طریقہ آ سکتا ہے. اور مطالعہ التمییز بین المعلوم و بین المجہول، معلوم اور مجہول میں فرق کرنا. کون سی چیزیں آپ کے مطالعے سے حل نہیں ہوتی، بڑے علماء سے حل کرائیں گے، اور کون سے چیزیں حل ہو جاتی ہیں وہ اب مطالعے پر انہوں نے آپ کو لگا دیا. اس سے پہلے اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، ان درجوں میں آپ مطالعے کے قابل نہیں تھے. دور حدیث میں اب اساتذہ کا اعتماد ہے کہ آپ یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت آ گئی کہ آپ اہل مطالعہ بن گئے اور آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. معزز دوستوں، اب آپ فارغ ہو گئے علماء کرام. میرے پاس بھی ہوتے ہیں طلبہ، حدیث پڑھنے والے تقریباً 500 سے زائد ہوتے ہیں، لیکن میں حلفیہ آپ کو بتاتا ہوں. ہر ہفتے میں، ہر جمعے میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو 2 رکعت نفل بھی پڑھا کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر کے چلتے پھرتے درود بھی پڑھا کرو، کہ فراغت کے بعد اللہ پاک آپ کو میدان دے دے، اور آپ کو طلبہ دے دے، مدرسہ دے دے، مسجد دے دے، قرآن آپ کے ہاتھ میں دے دے، بخاری شریف آپ کے ہاتھ میں دے دے. یہ بہت بڑی بات ہے. میرے خیال میں بات لمبی ہو جائے گی. جہاں انسان کو شاگرد مل جاتے ہیں تو آدمی بہت اوپر چلا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کے برابر کے امام اوزاعی اور سفیان ثوری اور امام ابو ثور بہت بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن ان کو میدان نہیں ملا، شاگرد ان کو نہیں ملے، وہ سارے جا کر کے دفن ہو گئے. ابو حنیفہ آسمانوں پہ سیر کر رہا ہے، مزہ کر، اس کو شاگرد ملے. اور پھر مزے کی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست شاگرد ملے. صحابی کا معنی شاگرد کے ہے. پہلے حضرت کے زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صحابی، اور اس کے بعد تابعین کے زمانے میں شاگرد کو کہا جانے لگا صاحب، صاحبان، صاحبین، جیسے امام ابو حنیفہ کے صاحبان، صاحبین. پھر اس کے بعد تیسرے دور میں شاگردوں کا نام بن گیا تلمیذ. تلمیذ تا کے زبر کے ساتھ، لمز یلمز تلمیذاً، لیکن طلباء کے اندر غرور تھا تو اس تا کے زبر کو زیر کے ساتھ بدل دیا، تلمیذ کر دیا اس نے. غرور تو ہوتا ہے، غرور تو آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا. مینڈک چھوٹے سے پانی میں ہوتا ٹر ٹر کہتے ہیں. میں نے سمندر تو بہت دیکھا، لیکن میرے اس گٹر والے اس سمندر کے برابر کائنات کے اندر کوئی سمندر نہیں، حالانکہ وہ چھوٹا سا کھڈا ہوتا ہے اس کے اندر.
تو طلبہ میں جب فخر و غرور ہو گیا متاخرین کے زمانے میں، پھر اس تلمیذ کو تلمیذ کر دیا، تلمیذ کو تلمیذ تا کو زیر دے دیا، تا کو کسرہ دے دیا، اور پھر اس کے بعد فارسیوں کا اور ہمارے بلوچوں کا دور آ گیا تو ہم نے اس کو تلمیذ اور تلمیذ کو چھوڑ کر کے شاگرد۔ اصل مسئلہ یہ ہے استاد ہوتا ہے شاہ اور گرد شاہ، تو گرد شاہ کو شاگرد ہم نے کر دیا، یہ ہمارے بلوچیوں کا لفظ ہے اور فارسیوں کا لفظ ہے۔ استاد شاہ ہے اور اس کے دائیں بائیں جو طلبہ بیٹھے ہوئے وہ اس کے ارد گرد ہیں، وہ اس کے شاگرد ہیں، تو گرد شاہ کو شاگرد کر دیا۔ اور اب تو مسئلہ ہو گیا اسٹوڈنٹ، اب تو مسئلہ ہی ہو گیا، نہ صحابی رہا نہ صاحب رہا، نہ تلمیذ نہ شاگرد، اب تو اسٹوڈنٹ ہی اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ حضرات یہاں انگریزی بھی آپ کیا بولی جاتی ہے بنگالی زبان کے ساتھ ساتھ، مجھے تو یہ چیزیں نہیں آتی، اس لیے عرض یہ کیا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شاگرد ملے، حضرت کو شاگرد ملے، ایسے شاگرد ملے کہ استاد جب گفتگو کر رہا ہے نا، استاد جب کچھ پڑھ رہا ہے ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، یہ صلوات سریہ ہے، ان میں آہستہ قرات ہوتی ہے۔ دوسرا صحابی کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں میں بالکل خاموش رہتے تھے یا آپ کچھ پڑھتے تھے؟ ظہر میں اور عصر میں فرمایا کہ آپ پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے لیکن آہستہ۔ تو دوسرے صحابی نے کہا بما کنتم تعرفونہ، آپ کے پاس کیا نشانی ہے، کیا دلیل ہے، آپ کیسے پہچانتے کہ حضرت تلاوت کر رہا؟ تلاوت تو سنائی نہیں دیتی تھی۔ فرمایا کنا نعرفہ باضطراب لحیتہ، داڑھی کے بال حرکت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ واہ، استاد کے چہرے کو بھی شاگرد دیکھ رہے۔ کنا نعرفہ باضطراب لحیتہ، ہمیں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بالوں کی حرکت سے پتہ چلتا تھا کہ آپ خاموش نہیں ہیں، زبان مبارک ہلا رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ داڑھی کے بالوں سے اس وقت پتہ چلے گا جب داڑھی ایک مٹھ تو ضرور ہوگی نا، اور اگر داڑھی اس قسم کی ہو جیسے آم چوسنے کے بعد اس کے ریشے رہتے، اس داڑھی کا کس کو پتہ چلتا؟ میرے کچھ اشارے بھی ہوتے، اللہ کے بندو اس کو بھی سمجھ لیں، آپ سمجھے؟ جی ہاں، تو داڑھی کے بال تو اس وقت سمجھ میں آئیں گے کہ جب کہ داڑھی بڑی ہوگی، ایک مٹھی تو ہوگی، اور پھر یہ بھی معلوم ہونی چاہیے حنفیہ کے صحیح قول کے مطابق ایک مٹھی داڑھی ہے، اور ما زاد علی الخبزۃ، مٹھی سے زائد یہ مکروہ تنزیہی، دونوں روایتیں۔ اوفر اللحى واحف الشوارب، آپ داڑھی بڑھا دو، مونچھوں کو گھٹا دو۔ اور دوسری روایت ہے ان عامر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من طولها ومن عرضها، آپ داڑھی کے دائیں بائیں سے بھی کاٹتے تھے، سامنے حصے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹتے تھے۔ اب روایت یہ ہے کہ آپ کاٹتے بھی تھے اور فرما رہے کہ اس کو داڑھی کو بڑھا بھی دو، تو یہی ہے کہ ایک مٹھی بڑھا دو اور اس سے زائد کو گھٹا دو۔ دونوں روایتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہو گئی، دونوں روایتیں اللہ کا بھلا کریے کہ ٹھیک ہوگی۔ اصل میں علم کے لیے عقل بھی چاہیے، یہ عقل اللہ نے ابو حنیفہ کو دیا ہے، یہ عقل اللہ پاک نے ابو حنیفہ کو دیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھی اللہ آپ کو بھلا کر آپ دیکھیں گے ایسے پاؤں پھیلا کر کے سے کھڑے ہوتے کہ نیچے سے کار بھی گزر سکتے، آپ سمجھے؟ ادھر یہ ہے کہ پاؤں کو پاؤں سے ملا دو، اور ادھر یہ ہے کہ کندھے کو کندھے سے ملا دو۔ اب آ جاؤ، اب کھڑے ہو جاؤ، اس کو ہٹا دو حضرت، ادھر آ جاؤ، موبائل کا خیال کر لیں، ادھر ہو جاؤ۔ اب کندھا کندھے سے ملے، کندھا ادھر آ حضرت خوش ہو، اب کندھے کندھے سے ملے اور پاؤں پاؤں کے مقابلے میں ہو، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پہلے میرے برابر کھڑے ہو جاؤ دونوں، اور اب ہمارے پاؤں ٹچ نہیں ہے، بالکل ٹچ ہونے کے قریب ہے، اور یہ پاؤں محاذات ہے، بالمقابل ہے، اور ہمارے کندھے ماشاءاللہ ملے ہوئے ہیں، کندھے ہمارے بالکل ملے ہوئے، لیکن اب اس کو اس طرح کرو، ہاتھ کو سمجھے، اب یہ کہ میں نے اس طرح کیا، کندھا اس سے ملا ہوا تو ادھر بھی ملا، اس سے آپ جو نہیں ہے، اگر اس سے کندھا ملاتا تو ادھر سے نکل جاتا، اور ادھر کندھا ملاتا تو آدمی خود 4 فٹ کی ہے، بیوی 7 فٹ کی، کیا
آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ عقل ابو حنیفہ کے پاس ہے، یہ عقل ابو حنیفہ کے پاس ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ کانوں کے لو تک ہاتھ لے جاؤ، کوئی کہتا ہے کانوں کے اوپر لے جاؤ، اور کوئی کہتا ہے کندون تک لے جاؤ۔ اب کہتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ اس نے جو روایت دیکھی وہی ٹھیک ہوگی، باقی سارے کے سارے ضعیف ہے، اس کو جو کسی نے بتا دیا۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے جو انگوٹھے ہیں ان کو کانوں کے لو کے برابر، لو والی روایت پر اوپر آپ کی انگلیاں کانوں کے برابر اور آپ کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، تینوں روایتیں ٹھیک ہیں۔ غلط کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے پاس اتنی بڑی داڑھی والا وہ دبئی میں لے کر کے آگئے، کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ لوگ رفع یدین میں وائل ابن جوہر کی روایت کو چھوڑ رہے ہیں، وائل ابن جوہر۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جوہر تو سوراخ کو کہتے ہیں، وائل ابن حجر۔ اب اس نے اردو ترجمہ پڑھا ہے تو وائل ابن حجر کو کہہ رہے وائل ابن جوہر، وائل جو سوراخ کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ سوراخ کے بیٹے ہوں گے، وہ وائل ابن حجر ہے۔ یہ حال ہے، یہ بڑے بڑے محدثین بنے ہوئے ہیں اور ابو حنیفہ کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ درودوں کا اہتمام کریں گے اور سلام کا اہتمام کریں گے، اور یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں گے مسلسل، تاکہ اللہ آپ کو میدان دے دے۔ اور اس وجہ سے بخاری جہاں سے شروع ہے، باب کیف کان بدء الوحی، بدایت وحی، ابتداء وحی مکہ میں ہے، لیکن باب کیف کان بدو الوحی، کہ وحی کا ظاہر ہونا، پھیل جانا پوری دنیا کے اندر، بدو الوحی مدینے میں ہوا، مدینے میں انصار آپ کو شاگرد ملے، مکے کے اندر آپ کے لیے میدان موافق نہیں تھا، مکے کو کعبۃ اللہ کو چھوڑ چھوڑ کر کے رو رو کر کے فرما رہے ما احبک و اطیبک الیہ، تو کتنا مجھے محبوب ہے، کیسا پاکیزہ شہر ہے، لیکن میری قوم چھوڑ نہیں رہی ہے، میں محمد رو رو کر کے آپ کو چھوڑ کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ مدینے کے اندر آپ کو شاگرد ملے، آپ کو شاگرد ملے، اور ساتھ ساتھ اگر میزان الرحمن اجازت دے دے تو یہ بھی ہے کہ خلافت یا آپ کے علماء کا حق ہے۔ آپ کو کہا گیا کہ نہیں، آپ کا کام ہے صرف 6 نمبروں تک رہو، بس آپ کو کہا صرف 6 نمبر۔ خلافت اور سیاست باتیں دو ہیں، سیاست سے مراد سیاست شرعی ہے، علماء سب سے زیادہ اس کو جانتے ہیں، اور اگر سیاست کاذب ہے تو ایسی سیاست پہ لعنت ہو۔ یہ آپ کا حق ہے۔ 800-900 سال تک ہماری حکومتیں ہوئی، 800-900 سال حکومت میں صرف 11 چوریاں ہوئی۔ کوئی مولوی اٹھے مجھے بتائیں، 11 چوریاں صرف ہوئی۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کیا ہے، آپ صرف اپنے تک محدود نہیں رہیں گے۔ اللہ نے آپ کو یہ بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سیاست یہ کتابیں دی۔ آپ امت کے مقتدی بنیں گے، آپ امت کے پیشوا بنیں گے، آپ کی ذمہ داریاں وہی ہوں گے۔ باب کیف کان بدء الوحی، وہ مکہ میں ہوا، باب کیف کان بدو الوحی، مہی کا ظہور مدینے کے اندر ہوا۔ اور پھر طلبہ اس بات کو سمجھے، بنگالی برمیوں کے غریبوں کے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا آپ کے پاؤں سے بڑھ کر پٹھان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کبھی پٹھان دیکھیں؟ پٹھان دیکھتے ہیں کہ نا؟ پٹھان دیکھا آپ نے؟ اور لمبے تھڑنگی بلوچ دیکھیں؟ آپ کے پاؤں سے ان کا ہاتھ زیادہ لمبا اور مضبوط اور موٹا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہوگا لتم البنجالی، بنگالی نے تماچا مارا، کیا ہوگا؟ یہ مار دیا، سمجھے؟ اور لتم الہندوستانی، ہندوستانی نے تماچا مارا، کیا ہوا؟ اور لتم الپٹھان، پٹھان نے مارا تو فوقذہ موسیٰ، موسیٰ نے انگلیوں کو جمع کر کے مارا، فقضا علیہ، فوراً وہ مر گیا۔ اس لیے فعل کے اندر قوت آتی ہے فاعل سے، فعل کے اندر قوت آتی ہے فاعل سے، فعل کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ الاسناد للتعظیم وللتحقیر، مختصر المعانی میں آپ نے پڑھا ہے۔ اب جو پہلی آیت ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ اوحینا کی جو اسناد ہے، نسبت ہے، یہ تعظیم اور عظمت کے لیے۔ میں عظیم اللہ، عظیم قرآن اور عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم شب قدر میں، عظیم رمضان کے مہینے میں، عظیم مکہ میں، عظیم مدینہ میں، عظیم محمد کے پاس عظیم امت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہی ہے۔ جو ساتھی فارغ ہو گئے وہ اس بات کو سمجھ لیں، عظیم قرآن، عظیم اللہ کی جانب سے،
عظیم اللہ کی جانب سے، عظیم جبریل کے ذریعے سے، اور عظیم شب قدر میں، عظیم رمضان کے مہینے میں، عظیم مکہ میں، عظیم مدینہ میں، عظیم محمد کے پاس، عظیم علماء کے لیے۔ بخاری تو آپ پڑھیں گے، اور کون پڑھے گا؟ قرآن و سنت تو آپ ہی پڑھیں گے، اور کون پڑھے گا؟ دوسرا تو قرآن و سنت یہی پڑھے گا۔ نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے، پھر بھی بہت بڑا مولوی بنا ہوا ہے، اور اس کی باقاعدہ تقریریں ہوتی ہیں، اور وہ خلق خدا کے رہنما بھی بنا ہے، پیشوا بھی بنے، مقتدا بنے۔ نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو، بہشت کو کہتے ہیں بہشت۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، مگس کو مکھی کو باغ میں جانے نہ دو، اس لیے کہ پروانوں کا قتل ہوگا، پروانے تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس باغ، یہ جو باغ علوم کا جو باغ ہے محمد رسول اللہ کا لگایا ہوا باغ، اس کے اصل پاسبان آپ ہے، علماء ہے۔ اس لیے مگسوں کو اندر جانے نہ دو، مکھیوں کو اندر جانے نہ دو۔ خیر، اس لیے طلبہ سے پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ جائیں گے مدرسہ دارالعلوم زکریا، کیا نام مدرسے کا؟ مرکز الشیخ زکریا۔ زکریا بننے میں وقت لگے گا، نہ میزان الرحمان زکریا ہے، نہ مولوی منظور زکریا ہے، نہ سلیم اللہ خان زکریا ہے، نہ حضرت اقدس میرے شیخ مفتی سعید پالم پوری زکریا ہے، نہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مولانا محمد عثمان وہ زکریا ہے، نہ مولانا یونس جمفوری رحمۃ اللہ علیہ وہ زکریا۔ زکریا بننے میں وقت لگے گا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ الحدیث کا لفظ، شیخ الحدیث کا لفظ ہر اردو کا پٹا استعمال کرتا ہے، لیکن یہ لفظ صرف شیخ الحدیث مولانا زکریا کو جچتا ہے۔ یہ لفظ اس کے لیے، یہ لفظ اس کے لیے، جیسے کہ ہم لوگ تو خیال نہیں کرتے، کالا سا رنگ کا ہوتا ہے، ہم لوگ بلوچ کہتے ہیں نور محمد، بالکل کالا سا ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نور الدین، نور اللہ، نور محمد۔ لفظ نور حیران ہے کہ یا اللہ کس بلوچ بنگالی کے ساتھ میں پھنس گیا ہوں۔ لفظ نور اتنا پریشان ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آپ نے مجھے محمد رسول اللہ کے لیے اور قرآن پاک کے لیے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اللہ نور السماوات، یہ نور پاک پروردگار آپ کو جچتا ہے، محمد کو جچتا ہے، آسمانی کتابوں کو جچتا ہے۔ بلوچ اور بیروئی اور بنگالی کے پاس میں کدھر آ کر کے پھنس گیا، کالے سے رنگ کا، نور اللہ، نور محمد، نور الدین۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، یہ جو انبیاء جن کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، كَمَا أَوْحَيْنَا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيًا تُوحَىٰ بِهِ كَمَا أُوحِیَ نُوحٌ۔ آپ پر اس طرح اذیتیں تکلیفیں آئیں گے جیسے نوح اور یہ 12-13 انبیاء، اصل میں یہی انبیاء 12-13 اولو العزم یہی ہے۔ اب جو سعودیہ کا جو اتفاق ہے مفسرین کا وہ اسی پر ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اگر من بیانیہ لے لیں گے تو سارے انبیاء اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کرو، وہ کون ہے؟ من الرسل، رسول، وہ سارے کے سارے ہو گئے۔ دوسرا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بعض الرسل، یہ بعض الرسل مفسرین اسی کو ترجیح دیتے ہیں، یہی ہے بعض الرسل جو اس آیت کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں انہیں پر آئی ہے، اور آپ رگڑا کھائیں گے، لتاڑیں گے اپنے آپ کو، انشاءاللہ دنیا کے مقتدی اور پیشوا بنیں گے۔ تقی صاحب اس طریقے پر تقی نہیں بنا ہے، شیخ الاسلام اس طرح نہیں بنا ہے، اور مفتی سعید اس مقام پر اس طرح نہیں پہنچا، یونس جمفوری رحمت اللہ علیہ وہ اس مقام پر اس طرح نہیں پہنچا۔ بڑی محنتوں کے بعد میں نے ابھی آپ کا چونکہ سبق چل رہا ہے، امام ابو حنیفہ کی عبارت ہے، لعن اللہ عمرو بن عبید وهو اول من قسم الاشیاء الى الجواہر والاعراض۔ میرا بیٹا بھی مفتی ہے، بیٹے سے میں نے کہا کہ یار میں دبئی گیا تھا کئی زمانے پہلے، یہ عبارت نکالی تھی، یہ عبارت نکالو، تو ان کے پاس کمپیوٹر ہوتا، ہم لوگ کمپیوٹر جانتے نہیں، ایسے ٹر لیپ ٹاپ کمپیوٹر کیا 2-3 گھنٹہ، کہتے استاد جی ابا جی نہیں مل رہی یہ عبارت۔ میں نے کہا قسم اٹھا کر کے آپ کو کہتا ہوں، شرح المہذب عقیدۃ طحاوی کی جو شرح ہے عبارت ہے اس میں، لیکن میری کتاب دبئی میں رہ گئی، تو عبارت نکال اپنے کمپیوٹر پر، کہتے کمپیوٹر ٹر کر رہا ہے، باقی عبارت نہیں نکالا، عبارت نہیں آ رہی ہے۔
وہ جا کر کے سو گئے. میں نے کہا 1000 روپے آپ کو دے دوں گا، انعام چائے دے دوں گا، یہ عبارت نکالو، مجھے اس کی ضرورت ہے. جا کر کے رات کو 1 بجے 2 بجے سو رہا ہے. میں نے مغرب سے لے کر کے بخدا شرح المہذب کو دیکھا، 415 صفحہ پر 14 صفحہ پر جا کر کے عبارت مجھے مل گئی. وہ رات کو 1:30 بجے 2 بجے آرام کر رہا تھا، جا کر کے کس کر کے میں نے تھپڑ مارا اس کو. میں نے کہا یہ دیکھ تمہارا کمپیوٹر کا ٹر ہو گیا، یہ عبارت ہے نہیں. تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اس لیے آپ عظیم ہیں. اس کے بعد پھر میں کتاب کا ربط آپ کو بتا رہا ہوں. انما الاعمال بالنیات، پھر انما الاعمال بالنیات نقل کر دی کہ عمل یہ پورا کا پورا کتاب الایمان خود عمل ہے. وہ قول و فعل، فعل اور عمل ایک ہے. تھوڑا سا فرق ہے کہ فعل عام مطلق ہے اور عمل اخص مطلق ہے. ایمان عمل ہے، کتاب العلم علم عمل ہے، طہارت عمل ہے، صلاۃ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے، صوم عمل ہے، پھر اس کے بعد معاملات عمل ہے، مناکحات عمل ہے، اور پھر آپ کے غزوات عمل ہے. یہ پوری کتاب ہو گئی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار انما الاعمال معتبرۃ تعتبر بالنیات، نیت پر. نیت جس کی پکی عمل پکا، نیت پکی عمل تھوڑا بہت زیادہ، نیت کچی عمل بہت زیادہ کچھ بھی نہیں. ایک ساتھیوں سے ایک بات آپ سے کہوں، آپ قطر یہ نیت نہ کریں کہ ہمیں کہیں گے خطیب، ہمیں کہا جائے گا محدث، ہمیں کہا جائے گا مفسر، محدث، قاضی، مفتی. اللہ کے لیے آپ اس کی نیت نہ کریں. آپ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی نیت کر لیں. یہ نیک نامی، یہ پبلسٹی، یہ شہرت خود بخود خدا کی قسم آپ کو حاصل ہو جائیں گی. نیت آپ اس کی نہ کریں. اب مولانا میزان الرحمان نے مجھے بلایا نا، اس نے میری پگڑی کو تو نہیں بلایا، میری ٹوپی کو دعوت تو نہیں دی، میری جیکٹ کو دعوت تو نہیں دی، میری قمیص کو دعوت نہیں دی، میرے جوتوں کو. لیکن یہ لوازمات ہیں، ادنا چیزیں. اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمی، جب ملزوم آ جاتا ہے لوازم خود بخود آ جاتے ہیں. تو اصل چیز اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. آپ اس کی نیت کر لیں. یہ چھوٹے موٹی باتیں اتو بتو اکتو ابسو کلم اجمعون، یہ خود بخود آپ کے پاس آ جائیں گے. دوسرے الفاظ آپ کو بتاؤں، اگر اللہ کے کام کی نیت کرو گے اللہ کا کام بھی ہوگا. آپ نے اللہ کی کام دین پھیلانے کی نیت کی ہے، اللہ کا کام بھی ہوگا، اور خدا کی ذات غیرت مند ہے، آپ کے کام خود بخود ہو جائیں گے. اور اگر آپ کا مقصد ہوگا کہ میرا کام ہو جائے، نہ تیرا کام ہوگا نہ خدا کا کام ہوگا. تو اسی طریقے پر رہے گا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس لیے یہ پوری کتاب الاعمال ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. اب اعمال کا مدار نیت پر ہے. نیت پاور والی ہوگی تو اعمال کے اندر وزن آ جائے گا، اعمال قیمتی بنیں گے. اب مولانا میزان الرحمان کہتے ہیں میرے اعمال مضبوط ہے، میں کہتا ہوں میرے مضبوط ہے. قاری طلحہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے مضبوط ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط، ہمارے انصاف کی ترازو ہوں گے. ایسا نہیں ہو کہ انتخابات میں کسی کے 2000 ہے ان کو 2 لاکھ بنا دیتے، اور جن کے 2 لاکھ ہے وہ 2000 ہو گئے. ہمارے انصاف والے ترازو ہوں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ باب قول اللہ تعالیٰ. پھر آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قائل ہے. قول قائل کی ہوتی ہے، اللہ خود گفتگو فرمائیں گے، اللہ خود کلام فرمائیں گے. اللہ کا کلام، اللہ کی گفتگو کس قسم کی ہوگی؟ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ جو آخری کتاب آپ نے پڑھی ہے، تو امام بخاری فرماتے ہیں باب قول اللہ، اللہ کا قول، اللہ قائل ہے، اللہ گفتگو فرمائیں گے، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت بھی فرمائیں گے، اپنے بندوں کو بلائیں گے، جنت کی طرف ڈالیں گے. کیا ہی مزہ ہوگا کہ خدا کی ہم یہ ہے کہ کلام کو سنیں گے اور اللہ کی زیارت بھی کریں گے. بہت ہی مزہ ہو. باب قول اللہ تعالیٰ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَجْلِ حِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ذوات القسط مضاف محذوف نکالیں گے، انصاف والے ترازو کو ہم رکھیں گے. اور انصاف فرماتے ہیں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس کے اعمال میں. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر عمل آپ کا ایک رائی کی مقدار برابر ہوگا، اتینا بہا، ہم اس کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کمپیوٹر کی ضرورت نہیں، ہم خود حساب جانتے ہیں، ہمیں کمپیوٹر کی ضرورت نہیں. کمپیوٹر تو مولوی منظور جیسے جاہلوں کے لیے، اس کا کمپیوٹر پہ حساب لگاؤ. میں اللہ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم ذرے ذرے کا حساب کریں گے. اب سب کے اعمال کو تولا جائے گا. اللہ کا حکم ہوگا، جبریل تولیں گے یا ملک الموت علیہ السلام تولیں گے. آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان، ترازو کے پاس کھڑے ہو جاؤ. آپ کے اولاد
آدم نے بہت اولاد پیدا کی ماشاءاللہ، ابھی 11 ارب تک پہنچے، زیادہ جا رہے ہیں، بہت پیدا ہو. ابھی آدم علیہ السلام اگر آ جائے دنیا میں، وہ بھی حیران ہو گیا کہ محنت بڑی اخلاص والی تھی. ابھی اگر دنیا میں آ جائے 18 کروڑ 20 کروڑ تو آپ کے بغل ہے دیش کے، کہ میں نسوں بھلا آسوں پیدا کر سوں چھوڑ سوں، نام بالکل پوچھو سے بھی نہیں. بھئی یہی ہے، آدم علیہ السلام کو لائے بلایا جائے گا، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پروٹوکول کے ساتھ ان کا اعزاز اور احترام اور اکرام، اور ان کو اسی طرح کہا جائے گا جنت میں آپ چلے جائیں. جیسے کہ ہم لوگ ایئرپورٹوں پہ چلے جاتے ہیں نا، تو جو کھشے آتے ہیں، جو صاف ہے، صفن صفا چٹن چٹا، ان کو کہتے ہیں کلیئر ہے آپ چلے جائیں. لیکن میں جاتا ہوں تو پھر ہمارے کہتے ہیں مولانا پگڑی اتار دو، پگڑی اتارتے ہیں، پھر کہتے ہیں داڑھی اس طرح کرو، جی داڑھی بھی سر گئے، کہتے ہیں ہاتھ اوپر کرو اوپر، پھر خوب ہمیں تولتے ہیں، دیکھتے ہیں مولوی کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، ہاتھ لگا. آپ کیا تو پھر بھی اچھا ہے، آپ کیا ماشاءاللہ اچھا ہے. میں 2-3 دن سے مولوی طلحہ کے پاس گھوم رہا ہوں، یہاں وہ سلسلہ نہیں. پاکستان میں اور بعض بلاد عرب کے اندر، پاکستان میں بھی اتنا نہیں، بلاد عرب، انت من طالبان، آپ طالبان میں سے، واللہ لست من طالبان، میں طالبان میں سے. فہذه امامۃ السوداء، یہ کالی پگڑی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا نظرا الی الاحادیث الصحیحہ، ان الاحادیث الصحیحہ تدل علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمم بعمامۃ سوداء عند فتح مکہ، فتح مکہ کے موقع پر نبی نے کالی پگڑی پہنی. اور کچھ اور لوگ ہیں، ان کے سید لوگ، سید علماء کالی پگڑی پہنتے اور غیر سیدوں کے سفید پہنتے. آپ سمجھ گئے؟ انہوں نے تمیز یعنی بین اہل سادات و بین غیر اہل سادات. ان کے جو مولوی سید خاندان ہوتے ہیں، سید کا معنی شب جمعہ میں پیدا ہو گئے، آپ سمجھے؟ شب جمعہ میں جو پیدا ہو گئے وہ سید ہو گئے. وہ میں مزاق کرتا ہوں تو تبلیغ ہمارے بزرگوں نے بتایا، وہ مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا شب جمعہ میں اپنی حرم محترمہ کے پاس جاؤ، جو بچہ اس سے پیدا ہوگا وہ مجاہد پیدا ہوگا. ادھر سے کوئی بلوچ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کو جزا خیر دے، میں حیران تھا یہ تبلیغی میں کوئی مجاہد پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ شب جمعہ یہ مدنی مسجد چلے جائے. کہتے میں اللہ کو پہلے حیران تھا کہ یہ تبلیغیوں میں مجاہد کیوں نہیں ہے. آج آپ نے مسئلہ آسان کر دیا کہ شب جمعہ میں یہ ہوتے ہی نہیں ہے، شب جمعہ مدنی مسجد یا مکی مسجد چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کیا بہرحال اتنی تلاشی ہوتی ہے، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اتنا روب صحابہ کا پڑا ہوا ہے، کہتے گراؤ اس دیوار کو، ان درختوں کو خود کاٹو، خود کاٹ رہے تھے سب کو. سبحان اللہ، اتنا روب ہے. ہماری یہ جو پگڑی ہے نا، یہ پگڑی بہت باروب پگڑی ہے، یہ پگڑی بہت باروب پگڑی. ہم کہیں جاتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا خیر کرے. ہماری اس پگڑی کو دیکھ دیکھ کر کے مولانا فضل الرحمان ابھی تشریف لا رہے، مولوی طلحہ کی پگڑی تو مولانا فضل الرحمان والی ہے، لیکن اس سے لوگ اتنے نہیں ڈرتے جتنے کالی پگڑی سے ڈرتے. ابھی مولانا فضل الرحمان آئیں گے، ابھی اس ہفتے کو تو ہمارے ہاں دستار بندی ہوئی اور حضرت تشریف لا. ابھی میرے خیال میں آپ بلا رہے، ہاں ابھی میرے خیال میں آ رہا ہے، آپ کے یہاں بھی آ رہا ہے. اچھا ادھر بھی مولانا آ رہا ہے، لیکن مولانا کی پگڑی کا اتنا روب نہیں ہے جتنا اس کالی پگڑی کا. کالی پگڑی کا بڑا روب ہے، بہت روب ہے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائے. جہاں اجلاسوں میں جاتے، اپنے پٹھانی لباس میں جاتے، پٹھانی پگڑی میں جاتے، سر اٹھا کر کے چلتے ہیں، اور دوسرے ایسے کأنہم ہم الموتوؤون وطئوا، سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، چہرہ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، منہ نہیں دکھا سکتے. شیر تو شیر ہوتا ہے، شیر تو شیر ہوتا. ایسے ظالم جاتے ہیں بالکل اس طرح، اور اپنے لباس میں، اپنے اصلی لباس میں، اس لباس کو کوئی بدلتے نہیں. سعودی میں حج کے موقع پر اگر آپ دیکھیں گے، کہیں انہوں نے روٹی لے لی تمیز اور چائے کے ساتھ انہوں نے کھا لیا. سعودی حکومت کی طرف سے پوری پروٹوکول ہے، مہمان خانے ان کے لیے دار و ضیافت. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کے پروٹوکول نہیں چاہیے، ہم عام حاجیوں کے ساتھ چلیں گے، عام حاجیوں کے ساتھ چلتے، عام حاجیوں کے. ان کا وزیر بھی اسی طرح ہوتا. خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کی نیت کے اندر پاور ہے تو پھر انشاءاللہ عمل کے اندر پاور ہوگا. اب مولانا میزان الرحمان کہتے میرے عمل وزن یہ، طلحہ کہہ رہے میرے، میں کہہ رہا ہوں. امام بخاری کہتے کہ لڑو نہیں، باب قول اللہ تعالی ونزل الموازین القسط یوم القیامت. حضرات انبیاء کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا. اور معصوم بچے
جو بلوغیت سے پہلے جن کا انتقال ہو چکا ہے، سواء کانوا اطفال المسلمین او المشرکین، بلوغیت سے پہلے جن بچوں کا انتقال ہو چکا وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور تیسری جماعت 70,000 لوگ جو اعلیٰ توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز اور محمد رسول اللہ کے خاص پیروکار۔ دوسری روایت میں آتا ہے یہ 70,000 ایسے اللہ کے لاڈلے ہوں گے، ہر ایک کو اختیار ہوگا 70,000 اور کا انتخاب کرے، تو 4 ارب 90 کروڑ یہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے۔ اور چوتھی جماعت پاگل جن سے اللہ نے عقل کی نعمت چھینی ہے، وہ لوگ بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ باب قول اللہ تعالیٰ وَنَزَلَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، بنو آدم چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اور ان کے باتوں کو بھی تولا جائے گا۔ ساتھیوں سے گزارش ہے، علماء کے لیے عرض کرو، بدلسانی، بدگمانی، بد نگاہی، 3 چیزیں اگر علماء ترک کر دیں یہ بالکل جبریل بنیں گے اور آسمان پہ اڑیں گے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ بدلسانی، بدگمانی، بد نگاہی، بدلسانی، بدگمانی، بد نگاہی۔ باہر کے لوگ تو ویسے ہی ہے، باہر کے لوگ تو ہے ہی اسی کے، وہ تو خوش ہے کہ میرے لوگ ہیں، لیکن اس کی خصوصی محنت ہوتی ہے مولویوں پر کہ مولوی سینما نہیں دیکھتا، فلم میں نہیں جاتا، باہری چوری بھی نہیں کرتا، ڈکیتی نہیں کرتا، تو پھر وہ کہتے ہیں تمہارے ابا آدم کے ذریعے سے میں ذلیل ہو کر کے جنت سے نکلا، تم کلاس کے اندر رہو کتب خانے میں، وہی تم سے غیبت کراؤں گا۔ اس لیے ساتھی اس سے اجتماع کریں۔ اور اب چونکہ دارالعلوم زکریا کے طلبہ ہیں، مولانا زکریا کی آپ بیٹی کو اور ان حوالوں کو یہ کہ آپ پڑھتے رہیں گے، اللہ کی اتنی مدد ہوگی۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، حضرت نے فرمایا کہ میں یزمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ ازمن لہو الجنہ، جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دے، غلط استعمال نہیں کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ مسئلہ بالکل کوئی مشکل نہیں ہے، مسئلہ بالکل آسان ہے۔ اور صوفیہ تیسری چیز اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھو، آنکھوں پہ پٹی باندھو۔ ہر یاد رکھ لینا کہ میں اگر کسی کی بہن کو اور کسی کی بیٹی کو بد نگاہی سے دیکھتا ہوں، یہ قرض ہے میرے ذمہ پر، میری بیٹیوں کو بھی کوئی بد نگاہی سے دیکھے گا۔ اور یہ مجھے جب برداشت نہیں ہے، جب یہ مجھے برداشت نہیں ہے اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، میں اس کو برداشت نہیں کرتا، تو جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے۔ اس لیے ساتھی خاص طور پر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم بد نگاہی ذکاوت کے لیے، یادداشت کے لیے، حافظہ کے لیے سم میں قاتل ہے۔ علماء اس سے اجتناب کریں، سم میں قاتل ہے، وہ آدمی پھر حدیث نہیں پڑھا سکے گا۔ باب قول اللہ تعالی ونزل الموازین القسط یوم القیامت وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیت۔ قسط کا لفظ آیا انصاف، انصاف والے ترازو۔ دوسرا لفظ قرآن میں قسطاس ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے رومی زبان کا لفظ ہے، رومی زبان کا لفظ تھا لیکن اب الف لام اس پر آ گیا، اعراب جاری ہو گیا، اب عربی بن گیا، لہذا آپ یہ اعتراض نہ کریں کہ انا انزلنا قرآن عربیہ، قرآن عربی ہے، یہ رومی زبان کس طرح آ گیا، الف لام آ گئے، اعراب اس پر جاری ہو گیا، اب یہ عربی بن گیا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رومی زبان کا لفظ نہیں ہے، رومی لہجہ ہے۔ جیسے میں بلوچ بولوں گا عربی، میں بولوں گا عربی، لیکن میرا لہجہ عربوں کا نہیں ہوگا، میرا لہجہ جو ہوگا وہ اللہ کو بنا کریے کس کا ہوگا، بلوچی لہجہ ہوگا۔ تو ہمارے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قسط کا لفظ ہے تو قسطاس کا لفظ ہے تو عربی، لیکن وہ رومی حضرات اپنے لہجے میں اس کو زیادہ استعمال کرتے بنسبت قسط کے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ طلبہ سمجھ لیں قسط مقسط کا مصدر نہیں ہے، مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن حروف اصلیہ کو، حروف زوائد کو حذف کرنے کے بعد قاف سین تو یہ حروف رہیں گے۔ وهو العادل، مقسط کا معنی عادل، واما القاسط فهو الجائر، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، سورہ جن کے اندر آیا، فرمایا اس کا معنی ظالم ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوگا قسط یقسط قسطن سے قاسطن آیا، اس کا معنی انصاف کرنے والا، قسط یقسط قسطن اگر آ جائے اس کا معنی اس سے اسم فاعل آگا، قاسطن اس کا معنی ظالم ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی حدیث ہے، یہ حدیث خماسی ہے، امام بخاری اور پیارے پیغمبر کے درمیان 5 واسطے، احمد بن اسحاق، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ، لیکن آپ کے مولانا میزان الرحمان سے
اور مولوی منظور سے یہاں سے لے کر کے 27-28 واسطے بنتے ہیں. ہمارے شیخ ہیں حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب تقی صاحب کے بھی استاد, مفتی نظام الدین کے بھی استاد, بڑے بڑے محدثین کے استاد, شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب, شیخ العرب والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی, شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, قاسم الخیرات قاسم ابن اسد النانوتوی, فقیہ الامت رشید گنگوئی, یہ دونوں کے دونوں, شاہ عبد الغنی شاہ محمد اسحاق شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. احمد ابن عبد الرحیم کا نام ہے, وہ ابو طاہر محمد ابن ابراہیم الکردی سے, ابو طاہر محمد ابن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے, وہ شیخ صفی الدین احمد ابن محمد سے, وہ ابو المواہب احمد ابن علی سے, وہ شیخ شمس الدین محمد ابن شہاب الدین سے, وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری سے, وہ حافظ ابن حجر اسقلانی سے, وہ ابراہیم احمد التنوخی سے, وہ ابو العباس احمد ابن طالب سے, وہ ابو علی حسین بن مبارک سے, ابو علی حسین بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ابو الوقت عبد الاول سے, ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ, ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر البغدادی سے, اور وہ نقل کر رہا ہے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے, ابو محمد عبداللہ بن احمد وہ نقل کر ابو عبداللہ محمد بن یوسف ابن مطر الفرابری سے, وہ امام بخاری سے, بخاری احمد بن اشکاب سے, احمد بن اشکاب محمد الفضیل سے, محمد الفضیل عمارت القاقہ سے, عمارت القاقہ ابو زرہ سے, ابو زرہ ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ پیارے محمد سے, پیارے محمد جبریل سے, جبریل اللہ سے نقل کر. یہ آپ کی سند ہے جی. سند کا معنی ہوتا ہے سہارا. ہم اس پورے بخاری کے اندر مولانا میزان الرحمان نے پڑھا ہے, دیگر اساتذہ نے پڑھا ہے, کوئی بھی سند درمیان سے آپ کسی کو اگر شاٹ ماریں گے نا تو اگر تکڑا مولوی ہوگا آپ کو گرفت کرے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سند بخاری کی نہیں ہے, یہ صحیح سند نہیں ہے, اس کو آپ نے یہ کہ جھوٹ, اس کو آپ نے یہ کہ شاٹ مارا. فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان, دو جملے ہیں, یہ کلمہ جملے کے معنی میں حبیبتان الی الرحمن, اللہ کو رحمت والی ذات کو بہت محبوب ہے. بھائی پورا دین اور سارے اذکار اور قرآن پاک کی ساری آیتیں یہ سب کے سب اللہ کو محبوب ہے, ان کو پڑھنے والا بھی اللہ کو محبوب ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان, زبان پر بالکل ہلکے پھلکے. دیکھو آپ میرے ساتھ پڑھ لو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب آپ یہ پڑھو, ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جلۃ افرنقی, بولو. یہ تو کوئی قاری ہوگا نا, وہ کہے گا ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جلۃ افرنقی. اگر آدمی کم حق کو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے وضو ٹوٹ جائے گا, بہت مشکل ہے. کوئی بہت بڑا قاری وہ اس کو اللہ کو بھلا کر ادا کرے, اس لیے یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بالکل ہلکے پھلکے. خفیف کا معنی اللہ آپ کو بھلا کرے, گھٹیے درجے کے نہیں. خفیف کا معنی سہلتان, آسان ہے. کمال ہے کہ قرآن پاک کو بنگالی, برمی, بیروہی, بلوچی, سندھی, عرب, عجم سارے کے سارے اتنی آسانی سے ان کی زبانوں پر. یہ مولی تلے لے کر کے مجھے گیا بعض مدرسوں میں ماشاءاللہ ہمارے بنگالی ساتھی حضب کے ان کے گلے صاف ہوتے ہیں, ایسے بہترین تلاوت, ایسی بہترین تلاوت, شاباش ہو. آج تو عرب بھی ماتم کر رہے ہیں. عرب کہتے ہیں ایھا العرب این ابناؤکم, اے عرب تمہارے بچے کہاں گئے؟ قرآن کے حافظ تو سارے کے سارے اجمی ہیں. پورے سعودیہ کے اندر حافظوں کی تعداد سالانہ 4,000 میں 3,000 اجمیوں کے بچے, پٹھانوں کے, بلوچوں کے, بنگالیوں کے بچے, ان کے 1,000 شاید اپنے بچے ہو, ورنہ وہ نہیں. سارے کے سارے الپٹرول مل پٹرول وما ادراک ما پٹرول. کے پاس پٹرول آ گیا, ایئر کنڈیشن آ گئی, دولت آ گئی اور سہولتیں آ گئی. یہ سارا کا سارا قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا. شاباش ہے کہ یہ سارے کے سارے یتیم بچے, غریب بچے, بنگالی, برمی, بیروہی, یہی لوگ آپ حامل ہیں. آپ حامل ہیں, علوم نبویہ کے وارث آپ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے اللہ آپ کی مدد فرمائے. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, یہ بہت بھاری ہوں گے. اصل مسئلہ یہ ہوگا قرآن پورا کا پورا بھاری ہے. یہ جو پوری دنیا امت مسلمہ کے بہت سے ممالک میں چیخ مارتے ہیں کہ نہیں قرآن والا نظم نہ ہو جائے, قرآن والا دستور نہ ہو جائے. ہر جگہ ہمارے حکمران حضرات وہ چیخ مارتے کہ نہیں یہ قرآن والا نظم, قرآن والا دستور نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. قرآن بہت بھاری ہے. انا سنلقی علیک
قولا ثقيلا. اور جب وحی آتی تھی تو فرمایا کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. میں دیکھتی تھی محمد رسول اللہ پر شدید سردی میں جب وحی نازل ہوتی تھی، پیارے محمد جو 40 جنتیوں کے اور یہاں کے 4000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے، 4000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے، اور اس نبی کو بھی پسینہ آتا تھا. یہ تو شاباش ملا کو، غریب کو اس نے اٹھایا ہے. معصوم بچہ، یتیم بچہ اس نے اٹھایا. میں ترمذی میں ایک حدیث ہے، یا اللہ سب سے زیادہ مضبوط کیا ہے؟ فرمایا کہ پہاڑ ہے. اللہ اس سے زیادہ مضبوط کیا ہے؟ فرمایا لوہا ہے جو پہاڑ کو توڑتا ہے. اللہ اس سے زیادہ مضبوط کیا ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ آگ ہے جو لوہے کو بھی بھسم کر دیتی ہے، جلاتی. اس سے زیادہ مضبوط فرمایا پانی ہے جو آگ کو ختم کرے. اس سے زیادہ مضبوط فرمایا کہ ہوا ہے جو پانی کو بھی بکھیر دیتی ہے اور اڑا دیتی ہے، ہوا اور طوفان. فرمایا اس سے زیادہ مضبوط فرمایا کہ صدقہ ہے، صدقہ کرو، طوفان اور سیلابوں کا رخ بدل جائے گا. حدیث یہاں تک ہے. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ان سے زیادہ طاقتور ساتھی خاموش ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ ملا ہے جو صدقہ کو بھی ہڑپ کرتا ہے. وہ ملا ہے کہ جو اس کو. اس لیے بھائی آپ بہت بھاری ہے، قرآن بھاری ہے، حدیث بھاری ہے، اور جن اور انسان ایھا الثقلان، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کا روب ہے زمین پر. ایک ایمان ثقلان کا یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ حامل الثقلین ہے. قرآن اور حدیث جو کہ ثقیل ہے، ان کے حامل آپ ہیں. جب ظاہر اتنے وزنی چیزیں آپ نے اٹھائی ہے تو آپ کا وزن بھی خدا کے ہم بہت زیادہ ہے. وہ ترازو شاید اللہ کی ترازو میں آپ سے اور آپ کے اعمال سے بھاری کچھ بھی نہیں ہوگا. پاک پروردگار میرے برادر مکرم مولانا میزان الرحمان صاحب، دیگر اساتذہ، اللہ تعالیٰ ان کے اس قائم کردہ ادارے کو تا دیر اللہ قائم و دائم رکھے، اس کے فیض کو عام فرمائے، تام فرمائے. جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں وہ ساتھی ابھی سے اللہ کی طرف رجوع کر لیں کہ پاک پروردگار آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید دے دے، آپ کے ہاتھ میں بخاری شریف دے دے. آپ اپنے علاقوں میں جا کر کے امت کے پیشوا بن جائے، مقتدا بن جائے، ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک بن جائے. والدین کو کتنی خوشی ہوگی کہ وہاں بیٹا کا فیض چلتا رہتا ہے، بیٹا کا فیض تو بہتا رہتا ہے. یہ وہ میٹھا چشمہ ہے کہ ہر بندہ ان کے علوم کے لیے پیاسے ہے. پاک پروردگار آپ کا حامی اور ناصر ہو. آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، ادارے کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگ رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت اقدس فرما رہے کہ سند بابا حضرت والوں کی سند خود ہم سے مضبوط ہے. میری سند ایک وہی ہے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ شیخ اللہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو سنا ہے. دوسری سند حضرت اقدس مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ ہے کہ مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت اقدس یہ ہے کہ ضیاء النجوم والے، یہ ہے کہ مولانا ابراہیم بلیاوی، یہ بھی حضرت کے، اور یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یوں سمجھے کہ ساتھیوں میں سے علامہ بلیاوی. پھر آگے جا کر کے سند، باقی عربوں کی سندیں بھی بہت ہیں، لیکن سند کے لیے 3 شرطیں ہیں. آپ نے حدیثیں پڑھی ہو، سنی ہو، پڑھی ہو، سمجھا ہو، آپ نے یاد رکھا ہو. اور چوتھی شرط مولانا زکریا نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چوتھی شرط لگائی، وہ یہ ہے کہ آگے جب آپ کوئی حدیث بیان کریں گے تو اس حدیث کو علماء محققین، خاص طور پر علماء دیوبند کے تحقیقات کے روشنی میں بیان کریں گے. ان 4 شرطوں کے ساتھ آپ کو اجازت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بس اب سنبھالو میں جا کر کے کدھر حاضر ناظر ہے مفتی صاحب. مجھے ابھی بھی سردی ہو رہی تھی تو میں نے بستر میں بستر ڈالا اور کچھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کراچی میں আলহামদুলিল্লাহ এখনই আমাদের সম্মানিত মেহমানদের হাত থেকে যারা আমাদের শেখ জাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার থেকে দাওয়ায়ে হাদিস, ইফতা এবং উলুমুল হাদিস শেষ করেছেন, তাদের মাথায় সম্মানিত পাগড়ি প্রদান করানো হবে. তাদের নামগুলি আমি ঘোষণা করছি. দাওয়ায়ে হাদিস থেকে যারা এবছর পাগড়ি পাচ্ছেন: ইয়াকুব মোহাম্মদ, পিতা মোহাম্মদ জালালউদ্দিন সরকার কুমিল্লা, ওমর ফারুক, আমার কি মাউথ আছে আমি কি বলতেছি। সালাম আলাইকুম।